دوسرا بڑا حکمران جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خط لکھ کر اپنے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع کو بھیجا کہ جاؤ مصر کے حکمران مقوقس کو میرا یہ دعوتی خط، میرا یہ دعوتی میسج اسے پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا والا نامہ مبارک لے کر مصر کے حکمران مقوقس کے دربار میں پہنچے۔ یہ وہ دربار ہے جس کی بڑی ہی شان و شوکت ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ فرعون جیسا جابر و ظالم حکمران کبھی گزرا تھا۔ مصر کی حکمرانی ہو اور مصر کا شاہی تخت ہو اور اس پہ براجماع بادشاہ وقت ہو اور اس کے سامنے ایک نیا دین اور ایک نیا میسج اور ایک نیا پیغام جس سے وہ لوگ ناآشنا تھے، جب وہ دعوت انہوں نے سنی ہوگی تو کیا ری ایکشن انہوں نے دیا ہوگا۔ تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر جب مصر کے حکمران مقوقس کے دربار میں پہنچے، یہ مقوقس مذہبی طور پہ عیسائی تھا، عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ جب حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں پہنچے تو مقوقس، جس کا اصل نام جریج بن مینا تھا، اس نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کے لیے آپ کے صحابی، آپ کے شاگرد، آپ کے مرید، آپ علیہ السلام پہ جان نچھاور کرنے والے حاطب بن ابی بلتع کا امتحان لینا شروع کر دیا کہ یہ جس شخصیت کا پیغام لے کے، جس نبی کا پیغام لے کے، جس کا خط لے کے میرے دربار میں آیا ہے، وہ نبی سچا نبی ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ امتحان لینے کے لیے حاطب بن ابی بلتع سے ایک عجیب سوال کیا، کہنے لگا، او قاصد، وہ آقا، وہ شخصیت جسے آپ پیغمبر کہتے ہو، جسے آپ رسول کہتے ہو، جسے آپ خاتم النبیین مانتے ہو، آپ کے پاس اس کے نبوت کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اس کے ختم نبوت کی دلائل ہمارے پاس اس کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حاطب بن ابی بلتع سے مقوقس جریج بن مینا نے ایک عجیب سوال کیا، کہا، آپ اپنے آقا کو نبی مانتے ہو؟ حاطب بن ابی بلتع کہنے لگے، جی ہاں، میں صرف اسے نبی نہیں مانتا، صرف رسول ہی نہیں مانتا، میں اسے خاتم النبیین مانتا ہوں، میں اسے امام النبیین مانتا ہوں، میں اسے اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہوں۔ مقوقس نے اگلا سوال تیار کیا، کہنے لگا، حاطب، اگر آپ کا وہ آقا، آپ کا وہ سردار نبی ہے، بقول آپ کے وہ خاتم النبیین ہے، بقول آپ کے وہ اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ہے، تو پھر ذرا یہ تو بتا دو، اسے اس کی قوم نے وطن سے کیسے نکال دیا؟ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اسے اس کے علاقے سے کیسے در بدر کیا جا سکتا ہے؟ سوال بڑا مشکل تھا، لیکن محمد الرسول اللہ کے شاگردوں کی شان ہی نرالی ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، مسکرا کے جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ کہنے لگا، او مقوقس، آپ عیسائی ہو؟ کہنے لگا، جی ہاں،
میں عیسائی مذہب کے ماننے والا ہوں۔ کہا پھر مجھے ذرا یہ تو بتا دو، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور اسے روح اللہ کلمۃ اللہ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مقوقس کہنے لگا جی ہاں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، اللہ نے اسے بغیر باپ کے ماں مریم سے پیدا کیا ہے۔ حاتب بن ابی بلتہ نے اگلا سوال کر کے مقوقس کو حیران کر دیا، خاموش کر دیا۔ کہا ذرا یہ تو بتا دو، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نبی برحق نبی ہے، تو اس کی قوم نے مکہ سے اسے کیوں مجبور کیا ہجرت پر؟ مکہ سے کیوں نکالا؟ مکہ سے کیوں در بدر کیا؟ مجھے یہ بتا دو، آپ کا پیغمبر عیسیٰ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، نبی ہے، رسول ہے، یہ بتا دو بقول آپ کے عقیدے کے مطابق اسے سولی پہ کیسے لٹکا دیا گیا؟ اس کا جواب دے دو۔ مقوقس نے جملہ سنا، خاموش، ایک ہی جواب دیا، کہنے لگا آپ بڑے سمجھدار ہو، بڑے دانشور ہو، اور جس شخصیت کا پیغام لے کے آپ آئے ہو وہ انسان بھی بڑا عظیم ہے، بڑا سمجھدار ہے، مجھے اس کا خط ذرا دکھا دو۔ وہ خط کیا ہے؟ حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مقوقس جریج بن مینا مصر کے حکمران کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے، محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط مبارک کو، والا نامہ کو مقوقس نے بوسہ دیا، اسے چوما، پھر اسے کھولا۔ اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ رسول اللہ کیا دعوت کا پیغام اور میسج کیا تھا؟ آپ نے کن الفاظ میں مقوقس مصر کے حکمران کو دین اسلام کی طرف دعوت دی ہے؟ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط مبارک کے متن کو آپ غور سے سنیے، ایمان کو تازہ کیجئے۔ رسول اللہ کی فصاحت و بلاغت کو سلام ہے، رسول اللہ کی حکمت کو سلام، رسول اللہ کی دعوت و تبلیغ کو سلام، رسول اللہ کی دانشمندی کو سلام، رسول اللہ کی سمجھ بوجھ کو سلام۔ آپ نے کس حسین پیرائے میں، کس درد کے ساتھ مقوقس کو خط لکھا ہے؟ سیرت نگاروں نے اس خط کا نقشہ اپنی سیرت کی کتابوں میں نقل کیا ہے، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ ورسولہ الی الموقس عظیم القبط۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من محمد عبداللہ ورسولہ، یہ خط اس محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے۔ کس کی طرف یہ خط ہے؟ الی المقوقس عظیم القبط، مقوقس بادشاہ کی طرف جو قبطیوں کا سردار اور سربراہ اور بڑا ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، اس آدمی پہ سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام، سلام کے بعد میں آپ کو دین اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، میں آپ کو دین اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے، اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے۔ دنیا کی سلامتی بھی ہے، آخرت کی سلامتی بھی۔ امن و سلامتی کا مذہب دین اسلام ہے۔ امن و سلامتی کا مذہب کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے مسلمان نے اپنے مذہب دین اسلام کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے آخرت میں بھی ہم ذلیل ہو جائیں۔ اگر آج کے مسلمان دوبارہ اسلام کی طرف آ جائے تو اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، راحت کا دین ہے، خوشیوں کا دین ہے۔ یہ تو دنیا کو بھی مسلمان کے لیے جنت نظیر بنانے والا مذہب ہے۔ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، فرمایا اسلام قبول کرو گے سلامتی بھی پاؤ گے، اللہ آپ کو دوہرا اجر، دگنا ثواب دے گا، دگنا ثواب دے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ أَهْلِ الْقِبْطِ، اگر آپ اسلام سے منہ پھیریں گے تو آپ کے اوپر قبطیوں کا بھی گناہ ہے، قبطیوں کا بھی گناہ ہے۔
پھر آگے آیت لکھی ہوئی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب یہود و نصارہ آؤ، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ کیا ہے؟ مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائیں، رب نہ بنائیں۔ یہ آیت رسول اللہ نے ختم ذکر کی تھی۔ گزشتہ جمعے میں نے بتایا تھا حضور نے جو خط مبارک لکھے تھے، 2 خط ایسے ہیں نا جن میں یہی جملے ہیں۔ ہرقل کیسے روم کے نام جو خط لکھا تھا رسول اللہ نے، اور مصر کے بادشاہ مکوکس کے نام جو خط لکھا ہے، دونوں میں ایک جملہ مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامتی پا جاؤ گے، اور فرمائی یؤتک اللہ اجرک مرتین، آپ کو اللہ دگنا ثواب دے گا۔ اور آیت اس خط میں بھی لکھی ہوئی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اور مکوکس کے نام جو خط لکھا اس میں بھی یہ لکھی ہوئی ہے۔ سوال ہو سکتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران اور فارس کے حکمران کسرا کے نام جو خط لکھا، نجاشی شاہ حبشہ کے نام جو خط لکھا، اس میں رسول اللہ نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ یؤتک اللہ اجرک مرتین، آپ اسلام قبول کرو گے تو اللہ آپ کو دگنا ثواب دے گا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، چونکہ ہرقل کیسر روم اور مکوکس فرمانروائے مصر، یہ دونوں عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے، عیسائی مذہب پہ تھے۔ تو رسول اللہ نے یہ جملہ اس لیے ذکر کیا کہ مجھے نبی مان لو گے تو آپ کا فائدہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے اللہ آپ کو ڈبل ثواب دے گا، دگنا۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کی وجہ سے، پہلی کتابوں پہ ایمان لانے کی وجہ سے ایک ثواب، اور ایک اجر و ثواب مجھے پیغمبر اور رسول ماننے کا ملے گا۔ اور وہاں پہ بھی یہ جملہ لکھا تھا، اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے، ہرقل کو کہا تھا، تو آپ کے اوپر آپ کے ماننے والوں کا گناہ بھی ہوگا۔ مصر کے حکمران کو بھی رسول اللہ نے یہ جملہ لکھ کے اس کی طرف بھیجا کہ اگر کلمہ نہیں پڑھو گے، انکار کرو گے، تو اہل قبط مصریوں کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ اس سے یہ سبق مل رہا ہے، اگر آپ نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنو گے، دین کے راستے میں رکاوٹ بنو گے، اگر آپ خود گناہگار ہو، باقیوں کو بھی گناہگار بنا رہے ہو، خود نافرمان ہو، دوسروں کو بھی نافرمانی کی دعوت دے رہے ہو، تو آپ کو صرف اپنا گناہ نہیں ہوگا، باقیوں کا گناہ بھی ہوگا۔ اور یاد رکھو، عوام کا مذہب وہ ہوتا ہے جو اس کی سربراہ کا ہوتا ہے، سربراہ نیک ہو، عوام نیک۔ تو اگر کسی ملک کا سربراہ فاسق و فاجر ہوگا، نافرمان ہوگا، دین اسلام کا دشمن ہوگا، اس کی عوام بھی اسے دیکھا دیکھی، اس کے ڈگر پہ چلے گی، اس کے نقش قدم پہ چلے گی، تو عوام کی نافرمانی، بغاوتوں اور گناہوں کا وہ پھندا بھی اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ حکمران کے پاس پاور ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس عہدے کی وجہ سے اپنی عوام کو، اپنی رعایا کو اللہ کے دین کے راستے بھی لگا سکتا ہے اور دین اسلام سے دور بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے بڑی ہمدردی سے یہ جملہ 2 خطوط میں لکھا ہوا تھا، ہرقل کے نام بھی لکھا، اسلام قبول کرو سلامتی پاؤ گے اور آپ کا فائدہ ڈبل ثواب، اور مصر کے حکمران مکوکس کو بھی لکھا، اور یہ بھی لکھا اگر آپ انکار کرو گے تو گناہ بھی ڈبل ہے، مانو گے ثواب ڈبل، نہ مانو گے تو آپ کا گناہ اور عذاب بھی ڈبل ہوگا۔ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے حکمران مکوکس کو لکھا تھا، اور جو صحابی اس خط کو لے کر گئے تھے
اس کا نام حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ خط کو اس نے کھولا، پڑھا، سارا خط پڑھنے کے بعد جوابی خط لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکوکس جریج بن مینا مصر کے حکمران کا جوابی خط آ گیا۔ جوابی خط کا متن کیا ہے میں ذرا پڑھتا ہوں۔ لکھا ہوا تھا لمحمد ابن عبداللہ من المقوقس عظیم القبط، کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف ہے، مکوکس عظیم القبط کی طرف سے، قبطیوں کے سردار، قبطیوں کے حکمران کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ ایک عجیب جملہ اس بندے نے لکھا ہے۔ خط میں آدمی شروع میں اپنا نام لکھتا ہے، پھر مکتوب الیہ، جس کو خط لکھا جاتا ہے اس کا نام اس کے بعد لکھا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ کے خطوط میں بھی یہی ہے، اور سنت بھی یہی ہے کہ آدمی اپنا نام شروع میں جو خط لکھنے والا ہے وہ لکھے، اس کے بعد جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کا نام لکھے۔ اور رسول اللہ نے اپنے خطوط میں اسی طریقے کے اوپر عمل کیا ہے۔ لیکن مکوکس مصر کے حکمران نے جوابی خط بڑے ادب سے لکھا ہے، اور ادب بہت بڑی چیز ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ خاتم النبیین پیغمبر ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے، یہ اللہ کا محبوب پیغمبر ہے، اس کے نام سے پہلے میرا نام آنا یہ بے ادبی ہے۔ اس لیے مکوکس نے جب جوابی خط لکھا نا، شروع میں جو لکھا وہ یوں لکھا لمحمد ابن عبداللہ، کہ یہ خط ہے محمد بن عبداللہ کی طرف۔ پھر اپنا نام لکھا من المقوقس عظیم القبط، قبطیوں کے حکمران مکوکس کی طرف۔ اس سے ایک سبق اور ضابطہ یہ نکل رہا ہے، اگر کوئی آدمی اپنا نام شروع میں لکھے پھر اس کے بعد مکتوب الیہ کا نام لکھے جس کی طرف خط لکھا جا رہا ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے اپنے استاد، اپنے والد، اپنے بڑے بھائی، اپنے مقتدا، اپنے پیشوا، اپنے رہبر و رہنما کا نام اپنے بعد لکھنا بے ادبی سمجھ رہا ہے، اور اپنا نام پہلے لکھے اور جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کو بعد میں، اس کو بے ادبی اگر کوئی سمجھتا ہے تو ادب کی وجہ سے اپنا نام بعد میں لکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام میں بھی دو قسم کے صحابہ تھے۔ کچھ وہ تھے وہ جب رسول اللہ کو خط لکھتے تھے تو شروع میں اپنا نام لکھتے تھے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور کا طریقہ یہ تھا۔ اور کچھ نے ادب کو ترجیح دی، وہ رسول اللہ کا نام پہلے لکھتے تھے، اپنا نام بعد میں لکھتے تھے۔ مصر کے حکمران مکوکس کو اللہ نے یہ سمجھ دی تھی، اس نے ادب کا خیال کیا اور رسول اللہ کا نام پہلے لکھا، بعد میں اپنا نام لکھا۔ پھر کیا لکھا اس کے بعد؟ فرمایا سلام علیکہ، کہ اللہ کے نبی آپ پہ سلام و اما بعد۔ اس کے بعد فرمایا فقط قرأت کتابک، اللہ کے نبی میں نے آپ کا خط مبارک پڑھ لیا ہے۔ ففہمت ما ذکرت فیہ، اللہ کے نبی آپ نے اس میں جو تعلیم دی ہے میں آپ کے میسج کو سمجھ بھی گیا ہوں۔ اور فرمایا وما تدعو الیہ، آپ کی دعوت کو بھی میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ وقد علمت ان نبیا بقیہ، اور مجھے یہ خوب معلوم ہے کہ ایک آخری نبی ابھی باقی ہے، اسے آنا ہے۔ فرمایا وَكُنْتُ أَظُنُّ أَن يَخْرُجَ مِنَ الشَّامِ، فرمایا میرا گمان یہ تھا کہ وہ آخری نبی بھی شام سے آئے گا۔ کہاں پیدا ہوگا؟ شام سے نکلے گا۔ فرمایا وَقَدْ أَكْرَمْتُ رَسُولَكَ، فرمایا تیرا قاصد میرے پاس آیا ہے، میں نے اس کا بڑا اکرام کیا ہے، عزت کی ہے۔ وَبَعَثْتُهُ إِلَيْكَ بِجَارِيَتَيْنِ، اور فرمایا اللہ کے نبی میں نے تحفے میں، میں نے ہدیے میں، میں نے گفٹ میں آپ کے لیے دو باندیاں، دو لڑکیاں بھیجی ہیں، باندیاں، لہما مکان من القبط، یہ عام باندیاں نہیں ہے، کہا مصریوں کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑی ویلیو ہے۔ فرمایا وَكِسْوَةٍ، اور آپ کے لیے کپڑوں کا ایک قیمتی جوڑا بھی میں نے بھیجا ہے۔ اور فرمایا وَأَهْدَيْتُ إِلَيْكَ بَغْلَةً لِتَرْكُبَهَا، اور اللہ کے نبی میں نے آپ کے لیے خچر بھی بھیجا ہے تاکہ آپ اس خچر پہ بیٹھ کے سواری کریں۔
السلام علیکہ، آخر میں لکھا آپ کو سلام ہو، آپ کو سلام ہو۔ یہ مصر کے حکمران مقوقس جریج بن مینا کا اوریجنل عربی خط، جس کے الفاظ میں نے پڑھے اور ترجمہ میں نے کر دیا آپ کے سامنے، یہ خط اس نے پڑھا، بڑے اکرام کیا، حضور کے قاصد کا بڑا اکرام کیا، بڑا خیال کیا سفیر کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی عزت کی، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ تحفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑوں کا قیمتی جوڑا بھی بھیجا، ایک خچر بھی بھیجا۔ اس خچر کا نام کتابوں میں لکھا ہے دلدل تھا۔ کیا نام تھا؟ خچر کا نام دلدل تھا۔ یہ وہ خچر ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پہ اس پہ سوار تھے۔ خچر دلدل، اور دو باندیاں بھیجی تھی، ایک کا نام ماریا قبطیہ تھا اور ایک کا نام سیرین تھا۔ ماریا قبطیہ کون ہے؟ یہ وہی ماریا قبطیہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نکاح کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن گئی، میری اور آپ کی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں بن گئی۔ اس ماریا قبطیہ کو تحفے میں مصر کے حکمران نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ حضور نے اس کے ساتھ نکاح کیا، اور مسلمانوں یاد رکھو، حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے۔ ایک بیٹا ابراہیم جو بچپن میں فوت ہوا تھا، وہ اسی ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ دوسری جو باندی تھی اس کا نام سیرین تھا۔ سیرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عاشق صادق، اپنے ایک مداح، اپنے ثناخان مصطفیٰ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ حسان، تو میرا دفاع کرتا ہے، تو میری تعریفیں کرتا ہے، تو میری گن گاتا ہے، تو میری مدحت سرائی کرتا ہے، تیرا انعام یہ ہے، ایک باندی مجھ محمد کے لیے ہے، ایک میں نے تحفے میں آپ کو دے دی ہے۔ یہ کون حسان ہے مسلمانوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک موقع پہ مکہ کے مشرکوں نے بڑے ہی گستاخانہ اشعار کہے، آپ علیہ السلام کی ہجو کی۔ رسول اللہ پریشان ہے کہ یہ لوگ میری ذات کے بارے میں گستاخانہ اشعار کہہ رہے۔ رسول اللہ کے چہرے پہ افسردگی تھی۔ حضور مسجد نبوی میں تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، صحابہ کرام کے جرمٹ میں یوں تشریف فرما تھے جیسے چودھویں کا چاند ستاروں کی جرمٹ میں ہوتا ہے، لیکن پریشانی کا سبب کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اتنے میں حسان نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ پریشان کیوں ہو؟ فرمایا، حسان، آپ کو پتہ نہیں ہے فلاں بدبخت میرے بارے میں گستاخانہ اشعار کہتا ہے، حجو والے اشعار کہتا ہے۔ حضرت حسان کہنے لگے، اللہ کے نبی، ان کے جواب کے لیے میں حاضر ہوں نا۔ رسول اللہ نے فرمایا، حسان اٹھ، مسجد نبوی ہے۔ حسان کو اٹھائے، اٹھ۔ حسان اٹھ گئے، ممبر رسول پہ، مسجد نبوی کے ممبر پہ رسول اللہ نے حسان کو بٹھایا، فرمایا، حسان، میرا جملہ یاد رکھ، تو نے جوابی کاروائی کرنی ہے، میری شان بیان کرنی ہے، ان کے بڑوں کی آپ نے عیب بیان کرنے۔ لیکن حسان، میں بھی قریشی ہوں، یہ بھی قریشی ہیں، میں بھی ہاشمی ہوں، یہ بھی ہاشمی ہے، ہمارا دادا ایک ہے، ہمارے بڑے ایک ہیں، یہ اگر مجھے برا بلا کہتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں، آپ جواب میں کیسی میری مدح کریں گے اور ان کا عیب کیسے نکالیں گے؟ آپ ان کے بڑوں کو برا کہیں گے، فائر میرے اوپر ہوگا، آپ ان کے بڑوں پہ اعتراض کریں گے، اعتراض میرے بڑوں پہ آ جائے گا۔ حضرت حسان بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے، اللہ کے نبی، جیسے گھر میں عورتیں آٹا گونتے وقت جب آٹا گونتی ہیں ان کے سر سے بال گر جاتا ہے اور وہ آٹے سے آرام سے سہولت کے ساتھ بال نکال لیتی ہیں، اللہ کے نبی، میں ان کی خوب ان کی حجو بیان کروں گا، ان کے بڑوں کی جو ہے نا برائیاں بیان کروں گا، اور آپ کو ایسے نکالوں گا جیسے بال کو آٹے سے نکال دیا جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب حسان ان کی حج و بیان کر، تیرے ساتھ جبرائیل امین کی مدد شامل ہے، جبرائیل امین کی مدد شامل ہے۔ تو اس احسان کے بدلے میں رسول اللہ نے حضرت حسان کو سیرین نامی باندی تحفے میں دی تھی۔ یہ تو وہ خط تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے حکمران مقوقس جریج بن مینا کو بھیجا تھا، اور اس نے جوابی خط جو لکھا اس کا متن بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا، اور اس نے تحفے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 چیزیں بھیجی تھی: دلدل نامی خچر، اسی طرح کپڑوں کا قیمتی جوڑا، ماریہ کی پیا اور سیرین نامی 2 باندیاں تحفے کے طور پر بھیجی۔ یہاں پہ ایک سوال بڑا قیمتی ہے، حضور کی ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے؟ بعض حضرات جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ آ کر یہاں پہ پھنس جاتے ہیں کہ کسی نے 9 لکھا، کسی نے 11 لکھا، تو 9 ہے یا 11 ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ چونکہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باندی کے طور پہ انہوں نے تحفے میں رسول اللہ کے لیے بھیجی تھی، تو جنہوں نے اس کو باندی شمار کیا انہوں نے حضور کی زوجہ کے ناموں میں اس کا نام نہیں لکھا، ان کے ہاں تعداد کم ہو گئی۔ لیکن محققین سیرت نگار کہتے ہیں حضور کے پاس یہ باندی کے طور پہ آئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے عقد میں بطور باندی کے نہیں لیا، بلکہ الگ طور پہ اس سے عقد نکاح کیا، شادی کی، تو یہ نکاح کے طور پر رسول اللہ کے پاس آئی، لہٰذا یہ حضور کی زوجات میں شامل ہے، نہ کہ باندیوں میں شامل ہے۔